السلام علیکم، ویلکم ٹو ویژول لرننگ ہب۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے بی ایڈ فرسٹ سیمسٹر کے سبجیکٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ کا فرسٹ ٹاپک اوور ویو آف گروتھ نہ ڈیولپمنٹ۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا ہے نا؟ ان کا قد بڑھتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہر روز بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم سب کے لیے بہت عام ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ صرف جسمانی تبدیلی ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو رہا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس موضوع کی گہرائی میں لے جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہمیں باہر سے نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ عمل چل رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی عمل کے دو سب سے اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی نشوونما جسے ہم گروتھ کہتے ہیں، اور ترقی یعنی ڈیولپمنٹ۔ تو چلیں سب سے پہلے اس تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو سب سے واضح ہے، وہ تبدیلی جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم ناپ سکتے ہیں۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں نشوونما یا گروتھ۔ بہت ہی سیدھے سادے لفظوں میں نشوونما کا مطلب ہے جسمانی طور پر بڑا ہونا۔ اس میں قد کا لمبا ہونا، وزن کا بڑھنا اور جسم کے دوسرے اعضاء کا سائز میں بڑا ہونا شامل ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جسے ہم باقاعدہ انچ ٹیپ سے یا وزن کرنے والی مشین پر ناپ سکتے ہیں۔ نشوونما کی 3 خاص باتیں ہیں جو اسے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ ایک خالصتاً فزیکل یعنی جسمانی عمل ہے۔ دوسری بات، اسے ناپا جا سکتا ہے کلو گرام میں، سینٹی میٹر میں، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ عمل ہمیشہ نہیں چلتا، بلکہ ایک خاص عمر یعنی جوانی تک پہنچنے کے بعد یہ رک جاتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثالیں ہمارے آس پاس ہی ہیں۔ جب ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کا وزن کچھ ہی مہینوں میں دگنا یا تگنا ہو جاتا ہے، یا جب اس کے چھوٹے چھوٹے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں، یہ سب نشوونما ہی تو ہے۔ یہ وہ ٹھوس نظر آنے والی تبدیلیاں ہیں جو اس سفر کا پہلا حصہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دراصل اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ جسم کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت گہرا عمل بھی چل رہا ہوتا ہے جو اتنا صاف نظر نہیں آتا۔ اسے ہم کہتے ہیں ترقی، یا جسے انگلش میں ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ ترقی کا مطلب صرف سائز میں بڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ بہتر ہونا ہے۔ اس کا تعلق جسم سے اتنا نہیں جتنا ذہن، جذبات اور سماجی مہارتوں سے ہے۔ یہ ایک انسان کی پوری شخصیت میں آنے والی تبدیلیوں کا نام ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ترقی اور نشوونما میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ ترقی ایک معیاری تبدیلی ہے، یعنی اسے انچ یا کلو میں نہیں ناپا جا سکتا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جوانی میں آ کر رک جائے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے آخری دن تک جاری رہتا ہے۔ تو چلیں ذرا ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے نشوونما جو جسمانی ہے، جسے ناپا جا سکتا ہے اور جو ایک وقت پر رک جاتی ہے۔ دوسری طرف ہے ترقی جو مجموعی ہے، یعنی ذہنی، جذباتی، سماجی۔ یہ مہارت پر مبنی ہے اور زندگی بھر چلتی ہے۔ تو ایک کا تعلق جسم کے سائز سے ہے تو دوسرے کا تعلق شخصیت کے نکھار سے ہے۔ ترقی کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 بڑے میدانوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ جسمانی ترقی جیسے چلنا اور دوڑنا سیکھنا، علمی ترقی یعنی سوچنے اور مسئلے حل کرنے کی صلاحیت، لسانی ترقی جب بچہ بولنا اور سمجھنا سیکھتا ہے، سماجی ترقی جس میں دوسروں سے رشتے بنانا شامل ہے، اور جذباتی ترقی یعنی اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان پر قابو پانا سیکھنا۔ اچھا، تو یہ سارا عمل ہوتا کیسے ہے؟ کیا یہ بس ایسے ہی ہو جاتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اصول بھی کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ترقی کچھ بنیادی اصولوں کے تحت ہوتی ہے جو تقریباً ہر انسان کے لیے ایک جیسے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ترقی کوئی اچانک لگنے والی چھلانگ نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل اور بہت دھیرے دھیرے ہونے والا عمل ہے۔ روزانہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی تبدیلی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ دوسرا اصول تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ ترقی ہمیشہ ایک خاص ترتیب میں ہوتی ہے۔ ایک مہارت دوسری مہارت کی بنیاد بنتی ہے، جیسے ایک بچہ چلنے سے پہلے کھڑا ہونا سیکھتا ہے اور کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھنا سیکھتا ہے۔ یہ ترتیب کبھی بھی الٹ نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا اصول یہ کہتا ہے کہ ترقی ہمیشہ عمومی چیزوں سے مخصوص چیزوں کی طرف جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت چھوٹا بچہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اپنا پورا بازو اور جسم استعمال کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ صرف اپنی انگلیوں کا استعمال کر کے پینسل جیسی چھوٹی چیز پکڑنا سیکھ جاتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچے کے اس سفر پر اثر ڈالتی ہیں؟ آخر کیوں کچھ بچوں کی نشوونما اور ترقی دوسروں سے الگ ہوتی ہے؟ اس کا جواب 2 طرح کے عوامل میں چھپا ہوا ہے۔ یہ عوامل 2 بڑی قسموں کے ہیں۔
ایک ہے حیاتیاتی عوامل یعنی ہماری فطرت، جیسے ہمیں وراثت میں اپنے والدین سے ملنے والے جینز، اور دوسرے ہیں ماحولیاتی عوامل یعنی ہماری پرورش، جیسے ہمارا خاندان، ہماری خوراک اور ہمارا ماحول۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر ہی ایک بچے کی شخصیت بناتے ہیں۔ یہ بات اس پورے خیال کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتی ہے۔ ایک بچے کی حیاتیاتی صلاحیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اسے نکھارنے کے لیے ایک اچھا ماحول، اچھی خوراک اور محبت بھری دیکھ بھال بے حد ضروری ہے۔ یعنی پرورش ہی فطرت کی صلاحیت کو حقیقت کا روپ دیتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ نشوونما کا مطلب ہے جسم کا بڑا ہونا، یہ ایک مقداری تبدیلی ہے، جبکہ ترقی کا مطلب ہے بہتر، ہوشیار اور زیادہ ہنرمند بننا، یہ ایک معیاری تبدیلی ہے، ایک نظر آتی ہے، دوسری محسوس کی جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ترقی کے اصول سب کے لیے ایک جیسے ہیں کہ یہ ترتیب وار اور مسلسل ہوتی ہے، تو پھر ہر انسان کا سفر اتنا الگ، اتنا منفرد کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں فطرت اور پرورش کے اس پیچیدہ کھیل پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ویژول لرننگ ہب کو سبسکرائب کرنا